الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا. نبی کے عاشقوں کی عید ہوگی، عید محشر میں. کوئی قدموں میں ہوگا، کوئی سینے سے لگا ہوگا. تیرے دامان رحمت کی کلی کی کھلے گی حشر میں وسعت، وہ آ کر چھپے گا جو گناہگار اور برا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. عاشقان رسول اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے. آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. نیت کیجیے مثلا رضا الہی کے لیے بیان سنوں گا، بعد اب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا. جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابی بن خلف جو کہ مکے کا بڑا اور مشہور کافر تھا، ایک دن اس نے کسی مرے ہوئے انسان کی بالکل گلی ہوئی پرانی سی ہڈی کہیں سے اٹھائی اور لے کر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور معاذ اللہ قیامت کا انکار کرتے ہوئے بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں پرانی ہو کر بالکل گل سڑ جائیں گی پھر روز قیامت اللہ پاک ہمیں اٹھائے گا اور نئی زندگی دے گا؟ یہ کہہ کر ابی بن خلف نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اس پرانی ہڈی کو ہاتھ سے مسل کر باریک کیا اور اس چورے کو ہوا میں اچھال دیا. پھر بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو اس کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس پر پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو اس کو دوبارہ زندہ کرے گا وہ بڑی قدرتوں والا اللہ پاک ہے، جو تمہیں موت دے گا پھر مرنے کے بعد زندہ کرے گا اور تجھے جہنم میں ڈال دے گا. اس وقت پارہ نمبر 23 سورہ یاسین شریف کی آیت نازل ہوئی. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اور ہمارے لیے مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. کہنے لگا، کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دے جبکہ وہ بالکل گلی ہوئی ہوں؟ تم فرماؤ، ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور وہ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے. ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کتنا احمق ہے، اسٹوپڈ ہے انسان جو ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھولا بیٹھے. کیا یہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ ابتدا میں ایک گندا نطفہ تھا جو کہ گلی ہوئی ہڈی سے بھی حقیر تر؟ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے اس میں جان ڈالی. ایک پانی کے قطرے کو ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھ دے کر، دھڑکتا دل، سوچنے والا دماغ دے کر جیتا جاگتا انسان بنا دیا. اب یہ اپنی تخلیق کو بھول گیا
ایسا مغرور ہو گیا کہ اللہ پاک کی قدرت ہی کا انکاری ہو کر جھگڑنے آ گیا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرما دیجئے ان گلی ہوئی ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں بنایا تھا، جو خدائے پاک ایک پانی کے قطرے کو گوشت، چربی اور ہڈیوں میں تبدیل کر سکتا ہے، وہ ان گلی ہوئی ہڈیوں میں دوبارہ جان بھی ڈال سکتا ہے۔ بے شک وہ اللہ پاک ہے، ہر تخلیق کو خوب جاننے والا ہے۔ جو عبرت سے نہیں سمجھے، دلائل بھی نہیں مانے، قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت آنی ہے، ضرور آنی ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، ضرور اٹھایا جانا ہے۔ یہ اس رب کائنات کا وعدہ ہے جو سب سچوں سے بڑا سچا ہے، جس کا جھوٹ بولنا ناممکن و محال ہے۔ یہ اس رب کائنات کا وعدہ ہے جس نے یہ دنیا بنائی، وہی ایک روز اسے فنا کر دے گا، پھر ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہمارے اعمال کا حساب ہوگا۔ اس دن نیکوں کے لیے جنت ہوگی، مگر آپ گناہگار اگر رحمت الہی سے محروم رہے تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو مانتے نہیں ہیں نا، وہ اصل میں اللہ پاک کی قدرت سے جاہل ہے۔ کفار مکہ نے بھی کہا تھا کہ مرنے کے بعد جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اس پر فرمایا گیا تھا ہاں تمہیں زندہ کیا جائے گا، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، بلکہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو وہ پھونک تو ایک جھڑکنا ہی ہے، تو فوراً وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے۔ اللہ اللہ، یہ ہے اللہ پاک کی قدرت۔ غیر مسلم اسے بہت مشکل سمجھتے تھے کہ گلی سڑی ہڈیوں میں جان کیسے ڈالی جا سکتی، کیسے انہیں پھر سے زندہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ تو صرف ایک جھڑکی ہوگی، بس سور پھونکا جائے گا، اسی وقت ہزاروں سال پرانے مردے بھی قبروں سے اٹھ کھڑے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت قائم ہونے کا پورا منظر بیان فرمایا۔ احادیث کریمہ کے مطابق حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں سور لیے کھڑے ہیں۔ جب اللہ پاک آپ کو حکم فرمائے گا آپ سور میں پھونکیں گے، یہ ایک خوفناک چنگھاڑ کی آواز ہوگی، اس آواز سے ایک زلزلہ برپا ہوگا، ستارے جھڑ جائیں گے، چاند اور سورج آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جیسے کشتی بیچ سمندر میں طوفان کی موجوں کے سبب لڑکھڑاتی ہے، زمین ایسے لڑکھڑا جائے گی۔ اس وقت قیامت قائم ہوگی، سب موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اس کے بعد فرشتوں پر بھی موت طاری ہوگی، سب فرشتے موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ اس وقت ایک حی قیوم رب کریم کے سوا کوئی زندہ نہیں ہوگا، جب تک اللہ پاک چاہے گا سب پر موت طاری رہے گی۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں، بس وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر حکم ہوگا جبرائیل و میکائیل علیہ السلام زندہ ہو جائیں، یہ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ اب اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا انفخ نفخۃ البعث، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے لیے سور پھونکو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پھر سے سور پھونکیں گے، بس یہ سور پھونکتے ہی تمام روحیں نکل آئیں گی۔ اللہ پاک فرمائے گا میری عزت و جلال کی قسم، تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں۔ چنانچہ تمام روحیں جو ہے اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں گی۔ اب زمین کھلے گی اور سب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ عاشقان رسول، قیامت آنی ہے، آنی ہی آنی ہے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت کا ایک نظارہ ہوگا، ہزاروں سال پرانے مردے بھی دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پاک کی قدرت کو بھی مانتے ہیں اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ قیامت آنی ہے،
ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ اب ذرا اس منظر کو اپنے تصور میں لائیے، وہ وقت جب یہ آسمان لپیٹ دیا جائے گا، یہ زمین تانبے کی زمین سے بدل دی جائے گی، جب نفخۃ البعث ہوگا، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کے لیے سور پھونک دیا جائے گا، کیسے قبریں کھل جائیں گی، صدیوں پہلے مرے ہوئے لوگ جن کی ہڈیاں بھی گل سڑ کر مٹی ہو چکی ہوں گی، اللہ پاک کی قدرت سے دوبارہ اٹھ کھڑے، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، مگر یاد رکھیے کہ یہ اٹھنا ایسا نہیں ہوگا جیسے دنیا میں آنا ہوتا ہے۔ ہم اس دنیا میں ایک ہی انداز سے آتے ہیں، کوئی امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، ڈاکٹر ہو یا انجینئر، عالم ہو یا جاہل، عبادت گزار ہو یا گناہگاروں کا سردار، جب دنیا میں آتے ہیں تو سب کے سب بغیر لباس کے آتے ہیں، سب ہی چھوٹے چھوٹے جسم کے ساتھ آتے ہیں، سب ہی ننھے ننھے ہاتھ ننھے پاؤں ہوتے ہیں سبھی کے، مگر ذہن میں رکھیے کہ قیامت کے لیے اٹھنا ایسا اٹھنا نہیں ہوگا، وہ اٹھنا اعمال کے مطابق ہوگا۔ ہم اس دنیا میں جیسا عمل کریں گے ویسے ہی انداز میں، ویسی ہی شکل و صورت میں مطمئن یا گھبرائے ہوئے، خوبصورت یا بدصورت، ندامت و شرمندگی سے روتے بلکتے یا خوشیاں مناتے ہوئے اٹھیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ترجمہ کنز العرفان، اور جب قبریں کریدی جائیں گی، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، یعنی جب قبریں کریدی جائیں گی، مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے حشر کے لیے نکال دیا جائے گا، تب ہر کوئی جان لے گا کہ اس نے دنیا میں کیا کیا اعمال کیے۔ جس نے نیکیاں کی ہوں گی وہ بھی جان لے گا، اور جس نے گناہ کیے ہوں گے وہ بھی جان لے گا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، روایات میں آیا ہے کہ جب بندہ مرتا ہے نا تو اس کے اعمال چاہے اچھے ہوں یا برے، اس کے سر کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ جب اسے غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، اس پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، ان تمام وقتوں میں وہ اعمال اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کی قبر میں اتر جاتے ہیں۔ لوگ تو میت کو دفنا کر پلٹ آتے ہیں، مگر اعمال اس کے ساتھ قبر میں رہ جاتے ہیں، پھر قیامت تک اس کے یہ اعمال اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب قبریں کریدی جائیں گی، مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس وقت اس کے اعمال اچھے ہوں یا برے اس کے ساتھ ہی قبر سے نکلیں گے۔ پھر جب یہ آخرت کے حساب کے لیے میدان محشر کی طرف بڑھے گا، اس کے سب اچھے یا برے اعمال جمع ہو جائیں گے، ان میں سے کوئی چھوٹا کوئی بڑا گناہ جو ہے بھلایا نہیں جائے گا، اس کے ظاہر اور چھپے ہوئے سب اعمال سامنے آ جائیں گے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے نا تو اس وقت ان کے اعمال بھی ساتھ ہی اٹھیں گے۔ اگر وہ بندہ فرما بردار ہو، نیکیاں کرنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، تو اس کے اعمال دنیا میں بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور جب وہ قبر سے اٹھے گا اس وقت بھی اس کے نیک اعمال اسے قیامت کی ہولناکیوں سے بچائیں گے، اس کی غمخواری کریں گے، اسے انس و محبت دیں گے۔ جب بندہ جہنم کی طرف یا قیامت کے ہولناک مناظر کی طرف دیکھے گا، اس سے ڈرے گا، روئے گا، تو اس کا نیک عمل کہے گا یا حبیبی، اے میرے پیارے، یہ سب کچھ یعنی یہ جہنم کی آگ، قیامت کی ہولناکیاں یہ تیرے لیے نہیں ہیں۔ اللہ پاک کے فرما برداروں کو یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ اس سزا کے حقدار تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، اس کی نشانیوں کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ اے پیارے، تو فرما بردار بندہ ہے۔ حضرت عمر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمان جب اپنی قبر سے نکلے گا، اس کا عمل خوبصورت شکل اور بہترین خوشبو کی صورت میں اس کا استقبال کرے گا۔ اس سے پوچھے گا تم مجھے پہچانتے ہو؟ بندہ کہے گا تم بہت خوبصورت ہو، بہت خوشبودار بھی، مگر میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں۔ اس کا اچھا عمل کہے گا دنیا میں تم بھی اسی طرح تھے، تمہارے خوشبو یعنی تمہارا کردار، تمہارے اعمال، تمہاری سیرت بہت پیاری تھی،
میں تمہارا نیک عمل ہوں، جب تک تم دنیا میں رہے میں تم پر سوار رہا ہوں، یعنی تمہیں خواہشات سے روکے رکھا، تمہیں نیکیوں میں مصروف رکھا، آج کے دن تم مجھ پر سوار ہو جاؤ۔ یہ نیک مسلمان کا حال ہوگا، جبکہ کافر کا عمل اس کا استقبال بہت ہی بری اور سخت بدبودار شکل میں کرے گا۔ جب بندہ قبر سے اٹھے گا تو اس کا برا عمل آئے گا، پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کافر بولے گا تم کتنے بدصورت ہو، تم سے کیسی سخت بدبو اٹھ رہی ہے، میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ اس کا برا عمل کہے گا تم بھی دنیا میں ایسے ہی بدبودار تھے، میں تمہارا برا عمل ہوں، دنیا میں تم مجھ پر سوار رہے، آج میں تم پر سوار ہو جاؤں گا۔ اللہ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو فرمائیے کہ قیامت کے دن قبروں سے اٹھنے کا منظر کتنا بھیانک اور ہولناک ہوگا۔ ساری مخلوق قبروں سے اٹھ رہی ہوگی، ہر کوئی اپنے عمل کو دیکھ رہا ہوگا، کوئی اپنے عمل کو بہت ہی بدصورت اور نہایت ہی بدبودار دیکھے گا، کوئی اپنے عمل کو نہایت خوبصورت اور خوشبودار پائے گا، کوئی اپنے اعمال دیکھ کر شرمندہ ہو رہا ہوگا تو کوئی راحت پا رہا ہوگا، کوئی پچھتا رہا ہوگا تو کوئی خوشیاں منا رہا ہوگا۔ جس نے جیسے عمل کیے ہوں گے ویسا ہی پھل پائے گا۔ حضرت مسور بن مخرمہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک بزرگ تھے۔ ایک دن آپ کے سامنے کسی نے یہ آیات پڑھی، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ ترجمہ کنز العرفاء، یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانکیں گے۔ اللہ اللہ، ان آیات میں بتایا گیا کہ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو انہیں مہمان بنا کر اللہ رحمان کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، جبکہ جو مجرم ہوں گے، گناہوں کے بازار گرم کرنے والے ہوں گے، انہیں جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا۔ حضرت مسور رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آیات سنی تو عاجزی کرتے ہوئے فرمایا، میں تو مجرم ہوں، متقی نہیں ہوں، اے تلاوت کرنے والے یہ آیات دوبارہ پڑھو۔ اس نے دوبارہ یہی آیات پڑھی تو آپ نے خوف خدا کی شدت کے سبب ایک نعرہ لگایا، اس کے ساتھ ہی آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر، کاش ہمیں بھی خوف خدا کی دولت نصیب ہو جائے۔ وہ ہولناک منظر، قبر کی سالہ سال کی تنہائی کے بعد رب قہار کے حضور حاضری کا وہ وقت، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر ہمارے حق میں کیا ہے ہم نہیں جانتے ہیں۔ نہ جانے رحمت الہی کے حقدار بن کر اچھی حالت میں قبر سے اٹھائے جائیں گے یا مجرم بن کر اٹھائے جائیں گے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر مجرم بن کر اٹھائے گئے تو یقین مانیے سخت پریشانی کا سامنا ہو۔ عاشقان رسول، جب مردے زندہ ہو کر قبروں سے اٹھیں گے اس وقت ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں کہ میں قبر سے جب اٹھوں تو کس حال میں اٹھوں؟ میرا عمل مجھے خوشخبری سنائے یا مجھے مایوس کر دے؟ میرا عمل میرے لیے سواری بنے یا سخت بدبودار صورت میں میری پیٹھ پر سوار ہو جائے؟ مجھے جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے یا مجھے جنت کی خوشخبری سنائے؟ ہم کیا چاہتے ہیں اس کا فیصلہ ہم نے آج ہی کرنا ہے۔ ہم جس انداز پر قبروں سے اٹھنا چاہتے ہیں آج اس دنیا میں ہمیں ویسے ہی عمل کرنے ہوں گے۔ اگر ہم نیک عمل کریں گے تو نزا میں، قبر میں، حشر میں، قبر سے اٹھتے وقت پل صراط پر ہمارے مددگار اور غمخوار ہوں گے، ہمارا سہارا بنیں گے۔ اور اگر آج ہم نے برے عمل کیے، گناہوں کا بازار گرم رکھا، تنہائی میں بے باک بن کر گناہ کرتے رہے، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اس بات کو بھولے رہے، تو جب قبر سے اٹھیں گے اس وقت سخت ندامت و شرمندگی کا سامنا ہوگا۔ لہٰذا ہم کیا چاہتے ہیں، ہم قبر سے کیسے اٹھنا پسند کرتے ہیں، اس کا فیصلہ ہمیں آج ہی کرنا۔ ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے کہ روز قیامت لوگوں کو گروہ در گروہ اٹھایا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تم نے ایک بڑے معاملے کے بارے میں امت میں پوچھا ہے، یہ کہہ کر آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری۔ پھر فرمایا، میری امت کے لوگ 10 قسموں پر اٹھائے جائیں گے، اللہ پاک انہیں مسلمانوں کی جماعتوں سے علیحدہ کر دے گا اور ان کی صورتیں جو ہے بدل دی جائیں گی۔ نمبر 1، ان میں سے بعض بندر کی شکل میں اٹھیں گے، کچھ وہ ہوں گے جنہیں خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا، کچھ الٹے اٹھائے جائیں گے کہ ان کی ٹانگیں اوپر اور چہرے نیچے ہوں گے، یہ چہروں کے بل چلیں گے۔ بعض اندھے اٹھائے جائیں گے، یہ تذبذب کا شکار یعنی پریشان ہوں۔ بعض گونگے اور بہرے اٹھائے جائیں گے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ بعض اپنی زبان کو چبا رہے ہوں گے اور ان کی زبانیں ان کے سینے تک لٹک رہی ہوں گی، رالیں ان کے منہ سے بہہ رہی ہوں گی، لوگ ان سے گھن کھا رہے ہوں گے۔ بعض ایسے اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے، بعض آگ کے تنے کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوں گے، بعض جو ہے ایسے اٹھیں گے کہ ان کی بدبو مردار سے بھی زیادہ بری ہوگی، اور بعض ایسے اٹھیں گے کہ انہیں تار کو یعنی ایک سیاہ اور لیس دار مادہ جو سڑکوں کی تعمیر پر سڑکوں پر بچھایا جاتا ہے اور چھتوں پر بھی ڈالا جاتا ہے تاکہ چھت پانی سے محفوظ ہو جائے، اس کی چادریں پہنائی ہوئی ہوں گی جو ان کی جلد کے ساتھ جو ہے چپک جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے جو بندر کی شکل میں اٹھیں گے یہ چغل خور۔ نمبر 2، جو خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے یہ رشوت کھانے والے، حرام مال کمانے والے، ظلماً ٹیکس وصول کرنے والے ہوں گے۔ اور جو الٹے اٹھیں گے ان کے سر نیچے اور پاؤں اوپر ہوں گے، یہ سود کھانے والے ہوں گے۔ اور جنہیں اندھا اٹھایا جائے گا یہ بے انصافی سے فیصلے کرنے والے ہیں۔ اور جنہیں گونگا بہرا اٹھایا جائے گا یہ وہ ہیں جو اپنے اعمال پر خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور جو اپنی زبانوں کو چباتے اٹھے یہ وہ بے عمل مبلغ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، یعنی دوسروں کو تو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، خود گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ جو ہاتھ کٹے، پیر کٹے، لنڈے اٹھیں گے یہ وہ ہیں جو پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں۔ جنہیں آگ کے تنے پر لٹکایا جائے گا یہ حاکم تک لوگوں کی جھوٹی شکایتیں پہنچانے والے ہیں۔ اور جو مردار کی بدبو سے بھی زیادہ بدبودار اٹھیں گے یہ نفسانی خواہشات اور لذات میں پڑنے والے اور اپنے مال سے حقوق اللہ مثلا زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ کی ادائیگی نہ کرنے والے ہیں۔ اور وہ جنہیں تارکول کی چادر پہنائی جائے گی یہ غرور اور تکبر کا شکار ہونے والے ہیں۔ یا عاشقان رسول، اس روایات پر بار بار غور کیجیے، اپنے آپ سے پوچھئے کہ کون ہے جو روز قیامت بندر کی شکل میں اٹھنا چاہتا ہے؟ یقیناً ہم میں سے کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا۔ لہٰذا آج بھی چغلی کھانا چھوڑ دیجیے، پہلے اگر چغل خوریاں کی ہوں تو اس سے توبہ کر لیجیے۔ کون ہے جو خنزیر کی شکل میں اٹھنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ لہٰذا رشوت کھانا، حرام مال کمانا، ظلماً ٹیکس لینا چھوڑ دیجیے۔ پہلے یہ گناہ کیے ہوں تو توبہ کر لیجیے۔ کون ہے جو الٹا اٹھنا پسند کرتا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو روز قیامت اندھا، گونگا، بہرا اٹھنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو ہاتھ پیر کٹا ہوا، لنڈا ہو کر اٹھنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو اپنی زبان کو چباتا ہوا اٹھنا پسند کرتا ہے؟ کون ہے جو آگ کے ساتھ لٹکا ہوا یا انتہائی بدبودار یا تار کول میں لپٹا ہوا اٹھنا پسند کرتا ہے؟ یقیناً ہم میں سے کوئی بھی ایسا حشر پسند نہیں کرے گا۔ کوئی نہیں چاہے گا کہ مجھے ایسی بری حالت میں قبر سے اٹھایا جائے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم ایسا حشر نہیں چاہتے، اس بری حالت میں قبر سے اٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں، تو اس کے لیے عمل بھی کرنا۔ لہذا آج سے ہی سود کھانا چھوڑ دیجیے۔ جو حاکم ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں، پنچایت وغیرہ کے سربراہ بنتے ہیں، عدالتوں کے سربراہان ہیں، آج ہی سے ناانصافی پر مبنی فیصلے کرنا چھوڑ دیجیے۔ خود پسندی یعنی خود کو نیک
پرہیزگار سمجھنے کی آفت سے جان چھڑا دیجیے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کا بھی سامان کرنا شروع کر دیجیے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا چھوڑ دیجیے، لوگوں کی جھوٹی شکایتیں لگانا، جھوٹے مقدمات کروانے، جھوٹی FIR لکھوانے سے توبہ کر لیجیے۔ نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے چلتے دنیا کی لذتوں میں گم ہو کر رب رحمان کی اطاعت و فرما برداری سے غفلت ہرگز مت کیجیے۔ میں کرنے، غرور اور تکبر کی آفت میں پھنسنے سے ہر دم بچتے رہے۔ اگر اب تک ان میں سے کبھی کوئی گناہ کر بیٹھے تو گھبرا کر دل کی شرمندگی کے ساتھ اللہ پاک کے حضور سچے دل سے توبہ کر لیجیے، ورنہ یاد رکھیے کہ اگر ان گناہوں میں مبتلا رہ کر زندگی گزری، اللہ نہ کرے اگر رحمت الہی سے محروم رہ گئے تو یقین مانیے کہ ہم کہیں کے نہیں رہیں۔ اگر قبروں سے اٹھتے وقت ہمیں نشان عبرت بنا دیا گیا تو ہمارا کیا بنے؟ حضرت سعید جریری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ قیامت کے دن جب کافر کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو شیطان اس کا ہاتھ تھام لے گا، وہ شیطان اس کے ساتھ ہی رہے گا یہاں تک کہ اللہ پاک دونوں کو جہنم میں جانے کا حکم فرما دے۔ اس وقت کافر کہے گا، اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہو جائے، تو کتنا ہی برا ساتھی۔ پیارے اسلامی بھائی، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، یقیناً یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارا کلمہ پڑھنا، مسلمان ہونا انشاءاللہ کریم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا، مگر یاد رکھیے جہنم سے بچنے اور جنت کا حقدار بننے کے لیے صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانا بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس کی قدر بھی کریں، اس کا شکر بھی ادا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ کفر سے نفرت بھی کرتے رہیں۔ حدیث پاک میں ہے جس میں 3 باتیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس پا لیتا ہے۔ ان 3 میں سے ایک بات کی ارشاد فرمائی کہ وہ ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانے کو اسی طرح ناپسند کرے جیسے آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ معلوم ہوا ایمان والا رہنے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر میں اترنے اور اس ذریعے سے جنت کا حقدار بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کفر سے ہر دم نفرت کرتے رہیں۔ افسوس آج کل ایمان کی سلامتی کی فکر بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ عموماً لوگ اپنے نفس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بد مذہبوں، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، گناہوں میں مصروف رہنا، ہم کیا سیکھ رہے ہیں، کس سے سیکھ رہے ہیں وغیرہ کی بالکل فکر نہ کرنا، علم دین سے دور بھاگنا، غیر مسلموں کی نقل کرنا، ان کا لٹریچر بے دھڑک پڑھنا، غیر مستند لوگوں اور غیر مستند طریقوں کے ذریعے یعنی سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، یوٹیوب، فیس بک وغیرہ کے ذریعے دین سیکھنے کی کوشش کرنا وغیرہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے اسباب۔ مگر افسوس آج کل اکثریت ان کاموں میں مبتلا نظر آتی ہے۔ یا عاشقان رسول، اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی تو ہمیں اس کی قدر بھی کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ہر دم ڈرتے رہیں اور ہر لمحہ سلامتی ایمان کی فکر کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں سلامتی ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ کاش کلمہ پڑھتے ہوئے روح نکلے، قبر میں ایمان سلامت لے کر اترنے میں کامیاب ہو جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو انشاءاللہ الکریم وارے نیارے ہو گئے۔ جی ہاں، ایک مسلمان کو آخرت میں جو انعامات ملیں گے ان کو تو کہنا ہی کیا ہے۔ مسلمان کے قبر سے اٹھنے کا منظر بھی بہت دلکش اور قابل رشک ہوگا۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بندہ مومن قبر سے اٹھے گا تو کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس کا استقبال کریں گے اور قبر سے اٹھتے ہی اسے کہیں گے، اے بندہ مومن غم نہ کر بلکہ خوش ہو جا کہ تمہارے لیے وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بس اللہ پاک اس بندہ مومن کو خوف سے امن عطا فرمائے گا
اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا، اور قیامت کے دن کی وہ مصیبت جو لوگوں کو گھیر لے گی، بندہ مومن اس مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ یا الہی کر ایسی عنایت، دے دے ایمان پر استقامت، مجھے دے دے ایمان پر استقامت، پے سید محتشم یا الہی، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کون کس حال میں قبر سے اٹھے گا؟ سنیے، حدیث پاک میں ہے، غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک قوم اپنی قبروں سے اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا، وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ کیا تم نے اللہ پاک کا یہ فرمان نہیں دیکھا؟ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا تصور بات یہ، کتنا ہولناک یہ منظر ہوگا۔ سور پھونکا گیا ہے، لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہوں گے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں یتیموں کا مال ناحق کھایا ہوگا، وہ اس حالت میں قبروں سے اٹھیں گے کہ ان کے پیٹ میں آگ بھڑک رہی ہوگی اور اس کے شعلے منہ سے باہر نکل رہے ہوں گے۔ تمام اہل معاشر کے سامنے یہ کتنی ذلت کا سبب ہوگا۔ اس گناہ گار کو سخت تکلیف کے ساتھ ساتھ کتنی شرمندگی بھی ہو رہی ہو۔ اس لیے آج وقت جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اللہ پاک کے عذاب سے ڈریں اور جھٹ پٹ توبہ کر لیں۔ جتنا مال آج تک یتیموں کا کھایا ہے، اس کی ادائیگی بھی کریں اور معافی تلافی کی بھی کوئی صورت نکالیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یتیم کا مال ناحق کھانے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا کسی شخص کا انتقال ہوا، اس کے ورثاء میں یتیم بچہ بھی ہے۔ اب وراثت کی تقسیم سے پہلے اس میت کے ترکے یعنی پیچھے چھوڑے ہوئے مال میں سے 100ویں، 10ویں، 40ویں وغیرہ کا ختم نہیں دلوا سکتے، کیونکہ اس میں یتیم کا بھی حق شامل ہے۔ لہذا ایسی صورت میں 100ویں وغیرہ اصالِ ثواب کے اخراجات علیحدہ رقم سے کرنے چاہیے۔ یتیم بچے کو وراثت سے محروم کر دینا، اس کے مال پر ناحق قبضہ جما لینا وغیرہ، یہ سب یتیم کا مال ناحق کھانے کی صورتیں ہیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں عام پائی جا رہی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ کاش ہمیں تقویٰ مل جائے، پرہیزگاری نصیب ہو جائے۔ کاش ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں شرعی رہنمائی لینے کی عادت بنائیں۔ اللہ پاک ہمیں ناحق مال کھانے کی آفت سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، جب قبریں کریدی جائیں گی، مردے زندہ کیا جائیں گے، اس وقت گناہ گار سخت ہولناک اور تکلیف دہ حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ ایسے ہی جو نیک لوگ ہیں، اس دنیا کی زندگی کو نیکیوں میں گزارتی ہیں، دنیا کی محبت، مال و دولت کی لالچ، عیش و عشرت اور فضولیات سے دور رہ کر اپنی زندگی کو اللہ پاک کی رضا والے کاموں کے لیے وقف کر دیتے ہیں، ایسے لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے تو وارے ہی نیارے ہوں گے، ان کی حالت قابل رشک ہوگی۔ ان میں سے تو کچھ وہ ہوں گے جنہیں قبروں سے اٹھتے ہی خوشخبری سنائی جائے گی۔ کچھ وہ ہوں گے کہ ان کے نیک اعمال بہت اچھی اور خوبصورت شکل میں ان کا استقبال کریں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جنہیں سواریاں پیش کی جائیں گی اور یہ سواری پر بیٹھ کر میدان محشر کی طرف جائیں گے، اور کچھ تو وہ خوش نصیب ہوں گے کہ انہیں قبر سے اٹھتے ہی پنکھ عطا کر دیے جائیں گے اور یہ اڑ کر جنت میں پہنچ جائیں گے، جب لوگ ابھی حساب کتاب میں مصروف ہوں گے۔ سبحان اللہ، نیک لوگوں کی کیسی نرالی شانیں ہیں۔ کس نیک بندے کو قبر سے کیسے اٹھایا جائے گا؟ آئیے حدیث کریمہ سنیے، احادیث کریمہ سنیے۔
صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں انہیں نہ موت کے وقت وحشت ہوگی، نہ قبر کے اندر وحشت ہوگی، نہ ہی قبروں سے اٹھتے وقت کوئی وحشت ہوگی۔ غیب کی خبریں دینے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ سور پھونک دیا گیا ہے، مردے قبروں سے نکل رہے ہیں، اور مسلمان جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے اٹھ رہے ہیں الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ حسبی ربی، جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا، گوہر مقصد ہاتھ آیا، لا الہ الا اللہ، کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کلمہ طیبہ کے بہت فضائل، یہ افضل ترین ذکر بھی ہے، بہترین وظیفہ بھی ہے۔ یہی کلمہ پڑھ کر غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے، یہی مبارک کلمہ سچے دل سے پڑھ لینے کی برکت سے غیر مسلم کے سب گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ حلیت الاولیاء میں ہے دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا جو ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس اے لوگو میری ہی عبادت کرو۔ تم میں سے جو کوئی میری بارگاہ میں سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ آئے گا وہ میری پناہ میں داخل ہوگا، اور جو میری پناہ میں داخل ہو وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ میں ہوں بندہ وہ مولا، کون ہے اپنا اس کے سوا، میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا، لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اذان دینے والے اور تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھنے والے روز قیامت قبروں سے اذان دیتے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں غور فرمائیے، اذان دینا کتنا فضیلت والا کام ہے، کاش ہمیں بھی مسجد میں اذان دینے کی توفیق ملے۔ اذان دیں، ممکن ہو تو صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر پانچوں نمازوں کی اذان پڑھیں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو روزانہ مسجد میں جا کر کچھ نہ کچھ نمازوں کی اذان دینے کی نیت فرما لیجیے، انشاءاللہ کریم اس کی دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی، قبر میں بھی برکتیں ملیں گی، اور اللہ پاک نے چاہا تو قبر سے اٹھتے وقت بھی اذان دیتے ہوئے اٹھنا نصیب ہوگا۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیں، اذان دینے والے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر تر و خشک جس نے اس کی آواز سنی اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے۔ نمبر 2، جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے جب قیامت برپا ہوگی اس وقت قبروں سے ایک ایسی جماعت اٹھے گی جن کے چہرے چمکدار ستاروں کی طرح ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تمہارا عمل کیا تھا جس کی برکت سے تمہیں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے؟ وہ عرض کریں گے ہم اذان سنتے ہی سب کام کاج چھوڑ کر وضو کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ پھر ایک ایسی جماعت آئے گی جن کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تم کیا عمل کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم وقت سے پہلے وضو کر کے نماز کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ پھر ایک اور جماعت آئے گی ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوں گے۔ فرشتے ان کا عمل پوچھیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم اذان مسجد میں پہنچ کر سنا کرتے تھے، یعنی اذان سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے بٹھائے گی اے بھائیو نماز، رحمت کے شامیانوں سے خوشبو کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا چلائے گی اے بھائیو نماز، ابر رحمت جھوم کر
برسے گا ہو جائے گی دور، قحط سالی کی مصیبت تم پڑھو دل سے نماز، دور ہوں بیماریاں بیکاریاں ناکامیاں، دل میں داخل ہو مسرت تم پڑھو دل سے نماز۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی اس وقت روزہ دار اس شان کے ساتھ قبروں سے نکلیں گے کہ ان کے منہ سے مشک جیسی تیز خوشبو نکل رہی ہوگی، یہ اپنی اسی خوشبو سے پہچانے جائیں گے۔ پھر جب یہ میدان محشر میں پہنچیں گے تو ان کے لیے دسترخوان بچھا دیا جائے گا، ان پر کھانا لگا دیا جائے گا، انہیں حکم ہوگا کھاؤ۔ تم اس وقت بھوکے رہتے تھے جب لوگ پیٹ بھر کر کھاتے تھے، پیو کہ تم اس وقت پیاسے رہتے تھے جب لوگ پانی سے سیراب ہوتے تھے۔ چنانچہ یہ خوش نصیب کھائیں گے پئیں گے اور آرام کریں گے جب لوگ تھکے ماندے اور پیاسے حساب کتاب میں مصروف ہوں گے۔ پیارے اسلامی بھائیو، غور فرمائیے کتنی آسان آسان نیکیاں ہیں۔ کلمہ طیبہ پڑھیے، انشاءاللہ الکریم نہ موت کے وقت گھبراہٹ ہوگی، نہ قبر کے اندر گھبراہٹ ہوگی، اور جب قبر سے اٹھیں گے اس وقت بھی دل مطمئن ہوگا، کوئی خوف دل پر طاری نہیں ہوگا۔ اذان دینے کی عادت بنائیے، انشاءاللہ الکریم قبر سے اذان دیتے ہوئے اٹھیں گے، پانچوں نمازیں باجماعت پڑھنے، اذان ہوتے ہی بلکہ اذان سے پہلے ہی وضو کر کے نماز کے لیے تیار ہو جانے، بلکہ اذان مسجد میں ہی پہنچ کر سننے کی عادت بنائیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو روز قیامت چمکدار چہرے کے ساتھ اٹھیں گے۔ روزے رکھنے کی عادت بنائیے، رمضان المبارک کے روزے تو فرض ہیں، وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، اس کے ساتھ نفل روزوں کی بھی عادت بنائیے۔ صحت اجازت دے فرائض و واجبات کی ادائیگی میں اور رزق حلال کمانے میں دشواری نہ ہو تو روزانہ ہی روزہ رکھیے، یہ نہ ہو سکے تو کم از کم ہفتے میں ایک روزہ رکھیے، بلکہ پیر شریف کو روزہ رکھنے کی عادت بنا لیجیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے۔ ہر جمعرات کو روزہ رکھنے کی عادت بنا لیجیے، ممکن ہو تو ہر مہینے ایام بیض یعنی ہر ماہ کی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھیں۔ انشاءاللہ الکریم قبر سے ایسے اٹھنا نصیب ہوگا کہ منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اہل محشر جو ہے روزہ داروں کو اس خوشبو سے پہچانیں گے، اور اللہ پاک نے چاہا تو میدان محشر میں جب لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے، تپتی ہوئی تانبے کی زمین پر آگ برساتا ہوا سورج، اس ہولناک گرمی میں لوگ پسینے میں نہائے ہوئے ہوں گے، کچھ تو اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے، سخت بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوگا۔ ایسے ہولناک دن میں، ایسی ہولناک حالات میں لوگوں کو حساب کتاب کی فکر ہوگی، اور روزے دار مزے سے دسترخوان پر بیٹھ کر دعوت کھا رہے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث پاک میں ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک میری امت کے ایک گروہ کو پر عطا فرمائے گا، جن کے ذریعے وہ اپنی قبروں سے اڑ کر جنت میں چلے جائیں گے، اور وہاں جیسے چاہیں گے لطف اندوز ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تم حساب کتاب دے چکے ہو؟ وہ کہیں گے ہم نے حساب نہیں دیا۔ فرشتے پھر پوچھیں گے کیا تم پل صراط سے گزر چکے؟ وہ جواب دیں گے ہم نے پل صراط نہیں دیکھا۔ پھر فرشتے پوچھیں گے کیا تم نے جہنم کو دیکھا؟ وہ کہیں گے ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ تب فرشتے ان سے کہیں گے تم کس کی امت میں سے ہو؟ وہ خوش بخت جنتی کہیں گے ہم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے ہم تمہیں اللہ پاک کی قسم دیتے ہیں، بتاؤ دنیا میں تمہارے کیا اعمال تھے؟ وہ جواب دیں گے ہماری 2 عادتیں تھیں، ہماری 2 عادتیں تھیں جن کی وجہ سے ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس مرتبے کو پہنچے۔ نمبر 1، ہم تنہائی میں بھی اللہ پاک کی نافرمانی سے حیا کرتے تھے، اور نمبر 2، ہم اللہ پاک کے عطا کردہ تھوڑے رزق پر راضی رہتے تھے۔ تاج و تخت و حکومت مت دے، کثرت مال و دولت مت دے، اپنی رضا کا دے دے مجدہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، اندازہ کیجیے قیامت کا 50,000 سالہ دن، لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کا رخ کریں گے۔ وہ دہکتی ہوئی تانبے کی زمین، 1.25 میل پر رہ کر آگ برساتا سورج، انتہا کی گرمی، پھر نامہ اعمال ہاتھوں میں دیا جانا،
حساب کتاب کا معاملہ، پھر پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ، پل صراط بھی کیسا، بال سے باریک، تلوار کی دھار سے تیز، اور 1500 سال کی راہ۔ ادھر لوگ ایسی ہولناک مشقتوں میں مبتلا ہوں گے، اور ادھر اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے والے، تنہائی میں بھی رب کریم کی نافرمانی سے بچنے والے قبروں ہی سے اڑ کر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ نہ میدان محشر کی گرمی دیکھیں گے، نہ حساب کتاب، نہ پل صراط۔ سبحان اللہ! اندازہ کیجئے کہ یہ کیسے خوش نصیب ہوں گے۔ کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں، کاش ہم پر بھی ہمیں بھی اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے والے، خلوت و جلوت میں گناہوں سے بچنے والے، اپنے رب کریم کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ پیران پیر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کے 2 آسان طریقے بتائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھے، کیونکہ موت کی یاد جو ہے یہ دنیاوی مصیبتوں کو آسان بنا دیتی ہے۔ اور نمبر 2، جس بات پر دل میں شکوہ آئے، بندے کو چاہیے کہ اس بات پر شکوہ کرنے کے بجائے اللہ پاک سے دعا کرے۔ مثلا کسی پر غربت آ گئی یا کوئی بیمار ہو گیا، اب اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ غربت یا بیماری کا شکوہ نہ کرے، بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ پاک مجھ سے غربت دور فرما دے، یا اللہ پاک مجھے اس مرض سے شفا عطا فرما دے۔ یوں اپنے دل کو شکوہ شکایت کی بجائے دعا میں مشغول رکھے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم دل ہلکا ہو جائے گا، اور اللہ پاک نے چاہا تو رب کریم کی رضا میں راضی رہنے کی توفیق بھی مل ہی جائے گی۔ پیارے اسلامی بھائیو، جب قیامت قائم ہوگی، قبریں کھلیں گی، مردے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس وقت گناہ گاروں کا حال کیا ہوگا یہ بھی ہم نے سن لیا، اور نیک لوگ جو ہیں کس شان سے قبروں سے اٹھیں گے یہ بھی ہم نے سن لیا۔ اب فیصلہ ہمارا ہے، ہم کس حال میں قبروں سے اٹھنا چاہتے ہیں یہ ہم نے سوچنا ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ یقین مانیے کہ اگر زندگی گناہوں میں گزرتی رہی، اور اللہ نہ کرے کہ اگر اللہ پاک کی رحمت سے محروم رہ گئے، تو قبر سے اٹھتے وقت میدان محشر میں سخت مشکلات کا سامنا ہو جائے گا۔ اگر ہمارا حشر گناہ گاروں کے ساتھ ہو گیا، قبر کے عذابات میں گرفتار ہو گئے، قبر سے اٹھتے وقت چہرہ بگڑ گیا، ہمارے برے اعمال ہماری پیٹھ پر سوار ہو گئے، ہمیں اندھا گونگا بہرا کر کے اٹھایا گیا، قبر سے اٹھتے وقت ہمارے برے اعمال نے ہمارا برا استقبال کیا، تو یقین جانیے کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ہمارا یہ کمزور بدن قبر و حشر کی ہولناکیاں، جہنم کے عذابات ہرگز برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، زندگی ابھی باقی ہے، ہمیں چاہیے کہ اسے غنیمت جانیں، آج اور ابھی پکی سچی توبہ کر لیں، آج اور ابھی سے بھی گناہ چھوڑ کر نیکی کے رستے پر چل نکلیں۔ ہمارا اللہ پاک بہت مہربان، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ اپنے دروازے پر جھکنے والوں کو کبھی مایوس نہیں فرماتا۔ انشاءاللہ الکریم وہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا، اور اللہ پاک نے چاہا تو قبر و حشر میں آسانیاں نصیب ہو جائیں گی۔ روایات میں ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے آدم علیہ السلام، آپ کی اولاد میں سے جو بھی مجھے پکارے گا میں اس کی پکار سنوں گا، جو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے گا میں اسے نا امید نہیں کروں گا، میں دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہوں، میں توبہ کرنے والوں کو ان کی قبروں سے اس طرح اٹھاؤں گا کہ وہ مسکراتے ہوں گے اور ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ سبحان اللہ، یہ توبہ کرنے والوں کی شان ہے، وہ قبروں سے مسکراتے ہوئے اٹھیں گے، اور جو توبہ کی طرف نہیں بڑھتے، گناہ نہیں چھوڑتے، ضد کرتے ہیں، گناہوں پر اڑتے ہیں، آج نہیں کل نہیں پرسوں سے اگلے مہینے نہیں، رمضان میں، اس رمضان نہیں آئندہ رمضان توبہ کر لوں گا، یوں آج کل کرتے ہوئے توبہ میں ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، آخر بغیر توبہ کیے ہی قبر کے گڑھے میں اتر جاتے ہیں۔ قبروں سے اٹھتے وقت ان کا کیا حال ہوگا سن لیجئے۔
پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گناہگار لوگ ان میں سے جو بغیر توبہ کیے موت کے گھاٹ اترے گا، روز قیامت اللہ پاک انہیں قبروں سے ایسے ہی اٹھائے گا جیسے یہ دنیا میں تھے، جب بھی کھڑے ہوں گے چکرا کر گر جائیں گے۔ اے عاشقان رسول، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم زندہ ہیں، توبہ کی طرف بڑھ جائیے۔ آج اور ابھی سے سچی ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہوئے اللہ پاک کے حضور سچے دل سے پکی توبہ کر لیجیے، اور یہ پکا ارادہ کر لیجیے کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے اور بار بار توبہ کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نیک نمازی بننے، گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کا جذبہ پانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیے۔ 12 دینی کاموں میں بھی خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی عادت بنا لیجیے، انشاءاللہ الکریم دنیا و آخرت کی بے شمار برکتیں نصیب ہوگی۔ 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام ہفتہ وار اجتماع ہے۔ ہر جمعرات بعد نماز عشاء دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے۔ اس میں تلاوت، نعت، سنت و برا بیان، ذکر اور رکت انگیز دعا کروائی جاتی ہے۔ آپ سے التجا ہے آپ بھی ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کیا کیجیے۔ دینی اجتماع میں بیٹھنے ذکر کرنے والوں کی اپنی تو کیا شان ہوگی، حدیث پاک کے مطابق جو ان کے پاس بیٹھ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا۔ الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع میں ذکر ہوتا ہے، علم دین سیکھنے کو ملتا ہے، نیک صحبت میں بیٹھنا، مسجد میں وقت گزارنا نصیب ہوتا ہے۔ ایک اہم برکت یہ ہے کہ دینی اجتماع کے لیے جانا بھی راہ خدا میں نکلنا ہے۔ ہفتہ وار اجتماع میں تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ الکریم گھر سے نکلنے سے لے کر واپس لوٹنے تک سارا وقت راہ خدا میں شمار ہوگا۔ ہر جمعرات پابندی سے ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر شرکت کی نیت کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو اپنے آپ کو ملامت کرے۔ یا عاشقان رسول سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیجیے تاکہ کوئی کیڑا وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجیے، اللہم باسمک اموت و احیا۔ اے اللہ پاک، میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں۔ دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب اور عشاء کے درمیان میں سونا مکروہ ہے۔ دوپہر کو قیلولہ یعنی کچھ دیر لیٹنا مستحب۔ سونے میں مستحب یہ ہے کہ باطہارت سوئے، کچھ دیر سیدھی کروٹ پر سیدھے ہاتھ کو رخسار یعنی گال کے نیچے رکھ کر قبلہ رو سوئے، پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر سوتے وقت قبر میں سونے کو یاد کر کے وہاں تنہا سونا ہوگا، سوائے اپنے اعمال کے کوئی ساتھ نہ ہوگا۔ سوتے وقت یاد خدا میں مشغول ہو، تحلیل و تسبیح اور تحمید پڑھے، یعنی لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ورد کرتا رہے یہاں تک کہ سو جائے۔ کہ جس حالت پر انسان سوتا ہے اسی پر اٹھتا ہے، اور جس حالت پر مرتا ہے قیامت کے دن اسی پر اٹھے گا۔ جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھیے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب لڑکے اور لڑکی کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو ان کو الگ الگ سلانا چاہیے، بلکہ اس عمر کا لڑکا اتنے بڑے یعنی اپنی عمر کے لڑکوں یا اپنے سے بڑے مردوں کے ساتھ بھی نہ سلائیے۔ لڑکا جب حد شہوت کو پہنچ جائے تو وہ مرد کے حکم میں ہے۔ نیند سے بیدار ہو کر مسواک کیجیے، رات میں بیدار ہو کر تہجد ادا کیجیے تو بڑی سعادت کی بات۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے
کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں۔ شب جمعہ کا درود، بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات کے درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ تمام گناہ معاف۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ رحمت کے 70 دروازے، جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا دیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ درود شفاعت۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے کہ جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ 1000 دن تک نیکیاں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ گویا شب قدر حاصل کر لی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم
سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ حلم اور کرم فرمانے والے اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ پاک ہے 7 آسمانوں اور عظمت والے عرش کا رب۔ ہفتہ وار اجتماع کے اعلانات۔ 14 دسمبر 2023۔ اصول علم دین کے لیے دینی کتابیں اور رسائل پڑھنا انتہائی ضروری ہے کہ اچھی اور دینی معلومات سے بھرپور کتابیں اور رسائل پڑھنا نظر و فکر کی درستی اور اصول علم کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایمان میں اضافے اور مضبوطی کا بھی باعث بنتا ہے۔ آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں اس رسالے ماں کا پچھتاوا کا اعلان کیا جائے گا۔ جو سوشل میڈیا مثلاً واٹس ایپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، رضا الہی اور ثواب کے لیے یہ رسالہ دوسروں کو بھی شیئر کیجیے۔ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ ہر ہفتے امیر اہل سنت دعوت برکات العالیہ مدنی چینل پر لائیو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ آنے والے ہفتے کو بھی مدنی چینل پر رات تقریباً 8:30 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوگا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عقار قادری دعوت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ تمام ذمہ داران و عاشقان رسول اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ 14 دسمبر 2023 تا 14 جنوری 2024 مرکزی مجلس شورا کی طرف سے ماہ ہفتہ وار اجتماع منانے کا طے ہوا ہے۔ تمام ذمہ داران و عاشقان رسول اس مہم میں بھرپور حصہ لیں، روزانہ 2 کو دعوت دیں اور کم از کم 1 اسلامی بھائی کو اجتماع میں ساتھ لے کر آئیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے سنا، سیکھا، پڑھا اسے اپنی پاک بارگاہ میں مقبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بداہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔